بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم اول نہیں، قسم دوم ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا ان حروف کو جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، وہ کیا تھے؟ ان، لن، کئی، اذن، 4 حروف تھے، اور جہاں ان مقدر ہوتا ہے ان جگہ کو بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور فعل مضارع جو منصوب ہوں گے یا مجزوم آگے آئیں گے کہ فعل مضارع کو جو جزم دیتے ہیں وہ حروف، تو وہ کون سے صیغے ہوتے ہیں جو منصوب ہوتے ہیں یا مجزوم ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں 5 صیغے۔ جب فعل مضارع کا اعراب ہم نے پڑھا تھا تو وہاں 5 صیغوں کے بارے میں بحث کی تھی کہ 5 صیغے جو ہوتے ہیں ان میں فعل مضارع منصوب یا مجزوم ہوگا، ہے نا؟ 5 صیغے جیسے نصرہ سے لگا لو، ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، یہ 5 صیغے منصوب یا مجزوم ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو اور 7 صیغے ہوتے ہیں، 2 تو ان میں مبنی ہوتے ہی ہیں، مؤنث کے جو صیغے ہوتے ہیں جمع مؤنث کے وہ تو مبنی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو 7 صیغے ہوتے ہیں وہاں نون اعرابی ہوتا ہے، وہ نون اعرابی گر جاتا ہے، کوئی نصب دینے والا آئے گا یا جزم دینے والا کوئی بھی حرف آئے گا تو ٹھیک۔ تو اب ہم آج پڑھتے ہیں قسم دوم کو۔ قسم دوم حروف کے فعل مضارع را بجزم کنن، وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں، ٹھیک۔ فعل مضارع کو جزم کرنے والے، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ پھر سے میں دوہرا دیتا ہوں، وہی 5 صیغے جو ہوں گے وہاں جزم آئے گی، اس کے علاوہ جو 7 صیغے ہوں گے جہاں اعراب آتا ہے، نون اعرابی آتا ہے، اس نون اعرابی کو گرا دے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، وآ پنجست، اور وہ 5 ہے، ٹھیک۔ فعل مضارع بھی مجزوم یا منصوب وہی ہوں گے جو فعل مضارع پہلے 3 صورتیں تھی، فعل مضارع کے 3 اعراب ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا مرفوع، ایک ہوتا منصوب، ایک ہوتا مجزوم۔ مرفوع کب ہوتا ہے؟ جب نہ کوئی نصب دینے والا کوئی عامل ہو نہ جزم دینے والا ہو تو مرفوع ہوگا، نصب دینے والا ہو گیا آ گیا وہ 4 ان، لن، کئی، اذن تو منصوب۔ اب جزم دینے والا کوئی آ جائے گا تو فعل مضارع مجزوم پڑا جائے گا، جزم آ جائے گی فعل مضارع پہ نا، جر آتا نہیں کیونکہ وہ تو اسم کا خاصہ ہے۔ وآ پنجست، اور یہ 5 ہیں، تو فعل مضارع کو وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں وہ حروف 5 ہیں، اس کو دھیان رکھنا، حروف۔ اس کے علاوہ اسماء بھی کچھ ہوتے ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، لیکن وہ حروف کی بحث چل رہی ہے، ابھی اسماء کی تو چل نہیں رہی ہے، اسماء کی جب بحث آئے گی تو پڑھیں گے ان کو بھی، لیکن جو حروف فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ 5 ہیں۔ اس کے علاوہ اسماء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ما، شرط، جو اسماء شروط جو ہوتے ہیں ان سے بھی فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہو جاتا ہے اسماء شروط سے، ٹھیک۔ اور بھی اس کی آگے کتاب میں آ جائیں گے۔ کیا بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جو حروف ہوتے ہیں فعل مضارع کو جزم دینے والے وہ تو یاد ہوتے ہیں لیکن اسماء یاد نہیں رہتے ہیں، تو بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں بہت سی جگہ جب فعل مضارع جزم پڑھا جاتا ہے قرآن میں، حدیث میں۔ آپ دیکھیں جیسے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها، یہاں دیکھو ما ننسخ آیا ہے، اب ان میں سے 5 میں سے کوئی نہیں ہے نا، یہ 5 جو آ رہے ہیں لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی دیکھو ننسخ پڑھا جا رہا ہے فعل مضارع، یعنی مجزوم پڑھا جا رہا ہے، تو وہاں جزم دینے والا کیا ہے؟ وہ ما ہے، ما کیا ہے؟ وہ شرطیہ ہے، اسماء شروط میں سے ہے وہ ما۔ تو اور بھی ہوتے ہیں، صرف یہی نہیں ہے فعل مضارع کو جزم دینے والے، اس کے علاوہ اسماء ہوتے ہیں فعل مضارع کو جزم دینے والے، ہیں نا، اور صورتیں ہو سکتی ہیں، صرف یہ دھیان رکھنا ہے، آپ کو میں نے ابھی بتا دیا تاکہ کوئی کنفیوز نہ ہو جب پڑھے، ٹھیک۔ وہ آپ پنجست، یہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لا نہیں و ان شرطیہ، یہ 5 ہو گئے، لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ، سب کا تھوڑا سا خلاصہ سمجھ لو۔ لم فعل مضارع پر جب آتا ہے تو ایک لفظی عمل تو اس کا یہی ہوگا کہ فعل مضارع جزم کرے گا آخر میں، نا، جیسے ینصرو ہے تو لم ینصر ہو جائے گا، ٹھیک۔ یضربو ہے لم یضرب، یسمعو سے لم یسمع، ٹھیک، اور دیگر مثالیں، ٹھیک ہے۔ استنصر یستنصرو سے لم یستنصر، ٹھیک، ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا لفظی عمل۔ ایک معنوی عمل بھی اس کا ہوتا ہے، معنی میں عمل کیا کرتا ہے؟ معنی میں یہ عمل کرتا ہے، دیکھو فعل مضارع جب کوئی عامل ناصب یا جازم نہیں ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ جیسے ینصرو ہے تو اس کا معنی ہوگا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا،
یعنی حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے فعل مضارع معنی کے اعتبار سے. لیکن جب لم آ جائے گا نا تو نہ تو حال پہ دلالت کرے گا، نہ وہ حال والا معنی ہوگا، نہ استقبال والا معنی ہوگا. یہ نئی چیز ہے، بلکہ ماضی منفی کے معنی میں ہوگا. وہ ماضی منفی کا جو معنی ہوتا ہے وہ معنی ہو جائے گا اس کا. جیسے ما فعل کا معنی کیا، اس نے نہیں کیا، تو وہی ما فعل اس نے نہیں کیا، یا ما نصر اس نے مدد نہیں کی. ٹھیک، تو وہی معنی ہو جائے گا لم ینصر کا. ما نصر کا جو معنی ہے وہی لم ینصر کا معنی ہے. لم ینصر اس نے مدد نہیں کی، یعنی ماضی کا معنی ہو جائے گا. یہ ہوگا اس کا معنوی عمل، ماضی منفی کا معنی ہو جائے گا لم کی وجہ سے. اسی طرح لما وہی لفظی عمل تو وہی کرے گا، مظلوم کرے گا لما ینصر، لما یسمع، لما یضرب وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، لیکن معنی میں عمل کیا کرے گا، یہ بھی ماضی کے معنی میں کر دے گا، ماضی منفی کے معنی میں. لم اور لما میں تھوڑا سا فرق ہے کہ لم مطلق ہوتا ہے، یعنی اس نے مدد نہیں کی، یہ مطلق ہے. لیکن لما میں تھوڑا سا یہ ہو جائے گا اس نے ابھی تک مدد نہیں کی. لما ینصر اس نے ابھی تک مدد نہیں کی، یعنی امید ہے کہ آگے کر دے لیکن ابھی تک تو نہیں کی. یہ تھوڑی سی قید لگ گئی اس میں، یہ ترجمہ ہوگا اس کا، ہے نا. لما دونوں ہو گئے. لام امر، لام امر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو امر کے دو طرح سے گردان ہوتی ہے. امر میں امر کے جو صیغے ہوتے ہیں، کچھ حاضر کے صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک، جیسے انصر، ٹھیک، انصری وغیرہ، اور کچھ غائب کے ہوتے ہیں. دونوں کی الگ الگ گردانیں ہوتی ہیں، غائب اور متکلم کی. یعنی غائب کے 6 صیغے اور متکلم کے 2 صیغے، تو 8 صیغے ہو گئے، اور 6 صیغے تو حاضر کے آتے ہی ہیں. تو جو غائب اور متکلم کے صیغے ہوتے ہیں ان کے اندر آتا ہے لام امر. جیسے ینصرو کو دیکھ لو، لینصر، لینصر، ٹھیک. اسی طرح لیضرب، لیسمع، یہ لام امر آتا ہے، معنی وہ امر والا ہوگا. لینصر کا معنی کیا مطلب، وہ مدد کرے، چاہیے کہ وہ مدد کرے، یا اس کو مدد کرنی چاہیے. ٹھیک، لیسمع اس کو سننا چاہیے، یا چاہیے کہ وہ سنے وغیرہ، تو ترجمہ کرنا ہو، یہ ہوگا اس کا معنی، ہے نا. لا نہیں، لا نہیں، جیسے لا تنصر، اسی سے لا تنصر تم مدد نہ کرو، جس میں حکم ہوتا ہے، منع کیا جاتا ہے کسی چیز سے، ہے نا. لام امر میں بھی حکم ہوتا ہے، اس میں مثبت حکم ہوتا ہے، اور لا نہیں، جو لا نہیں ہوتا ہے اس میں منفی والا حکم ہوتا ہے. حکم دونوں میں ہوتا ہے، ایک سے روکا جاتا ہے، ایک میں کسی چیز کا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، ایک سے روکا جاتا ہے. ٹھیک. وہ ان شرطیہ، 5واں ہے ان شرطیہ. یہ شرط کا معنی پیدا کر دیتا ہے. تو کرے گا تو میں بھی کروں گا، تو کھائے گا تو میں بھی کھاؤں گا، تو پڑھے گا تو میں پڑھوں گا، تو نہیں پڑھے گا تو میں نہیں پڑھوں گا. کیا شرط آ گئی، ہے نا. شرط والا معنی پیدا ہو جاتا ہے اس سے. تو اب ظاہر سی بات ہے، شرط میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، تو کرے گا تو ایسا ہوگا، یہ کام ہوا تو ایسا ہوگا. شرط میں دو جملے آتے ہیں، تو یہ 2 جملوں پر داخل ہوگا ان شرطیہ جو ہوگا، ہے نا، یہ حرف جو ہوگا. اس کا عمل آگے آ رہا ہے، اسی کتاب میں آ رہا ہے، وہیں بات کرتے ہیں. بہرحال یہ 5 حروف ہے، لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ. آگے دیکھتے ہیں. چوں، اب ان کی مثالیں دیکھ لو. چوں، لم ینصر، ولما ینصر، سب کا معنی میں نے بتا دیا آپ کو. لم ینصر اس نے مدد نہیں کی، لما ینصر اس نے ابھی تک مدد نہیں کی. ولینصر، ولینصر واو کی وجہ سے ول ملا کے پڑھنے والا مطلب گر گئی وہ حرکت، ویسے لینصر ہے نا، اصل ہے لینصر، ولینصر ملا کے پڑھ رہے ہیں. لینصر چاہیے کہ وہ مدد کرے. ولا تنصر تم مدد نہ کرو. وان تنصر انصر اگر تو مدد کرے گا تو میں بھی مدد کروں گا. یہ شرط والا معنی ہو گیا. سب کی مثالیں ہو گئی. اب آگے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں. بدا کے ان در جملہ، ان در دو جملہ روت، ان دو جملوں میں آتا ہے. ان در 2 جملہ روت، ان 2 جملوں میں آتا ہے، یعنی 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے. ان 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے. اس میں شرط کے لیے 2 جملے تو چاہیے، تو 2 جملوں پہ یہ داخل ہوتا ہے. جو ان تضرب اضرب، سوری، ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا. تو یہ کیا ہے، 2 جملوں پر آتا ہے، جیسے ابھی مثال دے دی. اوکے. جملہ اول شرط گوید، پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں. وہ جملہ دومرہ جزا، اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں. یہاں تک ہو گیا ہے نا.
پہلے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ شرط، اور دوسرے کو جزا، یعنی شرط اور جزا، ٹھیک. جس پر ان داخل ہوگا اس کو کہیں گے جملہ شرطیہ. ان شرطیہ ہے، اس کے بعد جو آئے گا اس کو کہیں گے جزا. تو شرط اور جزا ہے نا. تو پہلے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ شرط، اور شرط کی جزا آئے گی، شرط اور اس کی جزا آئے گی، ہے نا. اچھا، وَإِن برائے مستقبل است، وَإِن مستقبل کے لیے ہے. اس کو اب آگے آ رہی ہے اس کے بارے میں کہ ان جو ہے نا مستقبل کا معنی پیدا کرتا ہے، ٹھیک. وہ اگرچہ در ماضی رود، آگے آ رہی، وہ اگرچہ در ماضی رود، اگرچہ یہ ماضی پر ہی کیوں نہ آئے، یعنی ماضی پر بھی داخل ہوگا ان، تب بھی مستقبل کا معنی ہی کرے گا. یہ دیکھو تبدیلی کتنی غضب کی ہے ان نے، ہے نا. جیسے آپ دیکھیں نا ان تضرب اضرب، بھائی مستقبل کا معنی مضارع میں تو پہلے پایا ہی جاتا ہے، لیکن جب ان شرطیہ داخل ہو جائے گا تو پھر وہ حال والا معنی نہیں رہے گا مضارع کا، مستقبل کا معنی ہو جائے گا پورا ٹوٹلی. مستقبل پہ ہی، مستقبل پہ دلالت کرے گا مضارع، یعنی مستقبل کا معنی آ جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ جب یہ ماضی پر داخل ہوگا، ماضی پر آئے گا، تو یہ ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دے گا. سمجھ گئے؟ ان شرطی ہے، یہ جو حرف ہے نا، جیسے ان ضربتا ضربتو. اب دیکھو ضربتا ماضی ہے، لیکن اگر اس کو ان کو ہٹا کر ترجمہ کیا جائے تو کیا معنی؟ ضربتا تو نے پٹائی کی ہے، تو نے مارا، ضربتو میں نے پٹائی کی. لیکن جب ان آ گیا تو اب ماضی والا معنی نہیں ہوگا بلکہ مستقبل والا ہوگا. ان ضربتا ضربتو، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، شرط و جزا والا ہو گیا ہے. اچھا، جو ماضی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی الاصل ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں، پڑھا ہے ہم نے، ماضی مبنی ہوتا ہے. اعراب میں تو اس میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی، عامل کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسا ابھی دیکھا ضربتا ہے، ادھر ضربتو ہے، یعنی مجزوم نہیں ہوا، اعراب تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتا. اعراب اس کا عامل کی وجہ سے مبنی کا تبدیل نہیں ہوتا ہے. تو آگے بتا رہے ہیں اسی کے بارے میں، اس تعلق سے. ایجا جزم تقدیری بود، اس جگہ جزم تقدیری ہے، یہاں اس جگہ جزم تقدیری ہوگا. بوت اس جگہ جزم جو ہوگی کیا ہوگی؟ تقدیری ہوگی. تقدیری کیا مطلب؟ کہ پڑھنے میں نہیں آئے گی جزم، یہاں بس مان لیا جائے گا، ٹھیک. بس مان لیا گیا ہے کہ یہاں جزم ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گی، کیونکہ ماضی کا اعراب تو بدلتا ہی نہیں ہے اس کا، تو لفظی اعتبار سے کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، ایسے ہی مان لی جائے گی یہاں تبدیلی. سمجھ گئے؟ اچھا، زیرا کہ ماضی معرب نیست، کیونکہ ماضی معرب نہیں ہے، ٹھیک. ماضی معرب نہیں ہے، تقدیری ہوگی. سمجھ گئے؟ تو جزم یہاں ہے، کیا ہے؟ تقدیری ہے، لفظوں میں یہاں جزم نہیں آئے گی. اچھا، یہ تو بات بتا دی کہ ان اگر ماضی پر بھی داخل ہو تو یہ کیا ہوگا؟ مستقبل کے معنی میں کر دے گا. اب کچھ جگہ ایسی بتائیں گے کہ ان کی جو جزا آئے گی، ان کے کیا بتایا تھا؟ ان شرط اور جزا پہ، مطلب ان کے بعد ایک شرط ہوگی اور ایک جزا ہوگا. پہلے والے کو کہتے ہیں شرط، دوسرے کو جزا. تو کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں جو جزا ہوگی نا ان کی، ان پر فا داخل کرنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا. کچھ جگہ ایسی ہیں، ٹھیک. یہ چونکہ شروعاتی کتاب ہے تو وہ آگے کتابوں میں دیا ہے کہ کچھ دیکھو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں فا داخل کرنا ان کی جزا پر واجب ہوتا ہے، اور کچھ جگہ پر جائز ہوتا ہے، اور کچھ جگہ پر ایک دم ممنوع ہوتا ہے، منع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے واجب والی دی ہے، یہاں جو جگہ دی اس کتاب میں جو بتایا ہے کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں ان کی جزا پر فا کو داخل کرنا واجب ہوگا. وہ جگہ اس میں بتا رہے آگے، ٹھیک. اور آگے کتابوں میں اور پڑھ لیں گے جائز کہاں ہے، اور محال کہاں ہے، ممتنع کہاں ہے، اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں جائز کی، ٹھیک ہے. اس میں چونکہ مختصر کتاب ہے تو اس میں مختصر باتیں بتائی ہیں، شروعاتی باتیں بتا دی ہیں. کچھ اس میں یاد کر لی جائے، کچھ آگے کتابوں میں یاد کر لی جائے. ایک جگہ تو سب نہیں دیں گے نا، دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے سب کچھ. تو ابھی انہیں کو یاد کر لیا جائے جتنی اس میں دی ہیں. تو کچھ جگہ ایسی ہیں اب اس میں بتا رہے ہیں کہ ان کی جزا پر فا کو داخل کرنا واجب ہوگا. اب وہ جگہ دیکھتے ہیں ہم. زیرا کہ ماضی معرب نہیں، اس تو ہو گیا کیونکہ ماضی معرب نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی لفظی فرق نہیں پڑے گا لفظ کے اعتبار سے، تو مان لیا جائے گا مجزوم. وہ بنا کے چوں جزائے شرط جملہ اسمیہ باشد، اور جان لو کہ جب شرط کی جزا، چوں جزائے شرط، شرط کی جزا، ان شرطیہ جس پر داخل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شرط، اس کی جزا جو ہوگی جملہ اسمیہ باشد، جملہ اسمیہ ہو، جملہ اسمیہ
جانتے ہوں گے کسے کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جو جملہ مبتدا و خبر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ. مبتدا و خبر والے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. یا آسان لفظ میں جو اس میں بتایا تھا کہ وہ جملہ جس کی شروعات اسم سے ہوتی ہے، جس کا پہلا جز اسم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ. ٹھیک، مبتدا و خبر والا اس کو کہیں گے، اسی کو مبتدا خبر والا کہتے ہیں. ٹھیک، تو یہ بتا رہے کہ اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو اور یا امر ہو. ٹھیک، پہلی بات ہوگی جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو. یہ چار چیزیں بتائیں اس میں. جملہ اسمیہ ہو، شرط کی جگہ امر ہو، نہیں ہو یا دعا ہو. یہ چار ہو یعنی ان شرطیہ کے بعد یہ چار آ جائیں جزا. دوسرا جو جملہ ہے جزا والا وہ یا تو جملہ اسمیہ ہو، امر ہو، نہیں ہو یا دعا ہو. تو ہوگی کیا؟ فا در جزا جزا او فا در جزا آوردن لازم بود. تو فا جزا کے اندر لانا لازم ہوگا. فا جزا کے اندر لازمن آئے گی، یہ کہہ سکتے ہیں نا. فا پھر جزا کے اندر لازمن آئے گی. سمجھ گئے؟ شرط کی جزا جب جملہ اسمیہ ہو، امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو تو ان پر فا لازمی طور پر آئے گی. ضروری ہوگا پھر اس پر فا آئے، واجب ہوگا فا کو لانا. ٹھیک، چنا کے کوئی جیسا کہ تم کہو گے. اب ان سب کی مثال دیکھتے. سب سے پہلے کیا بتایا کہ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو، بتایا شروع میں بتا دیا نا کہ جو ان جب داخل ہوگا، جو شرط اور ان جب داخل ہوگا تو دو جملوں پہ داخل ہوگا. پہلے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ شرط، دوسرے کو جزا. اب کبھی کبھی تو جزا جو ہوتی ہے اوپر جیسے آیا مضارع دے دیا، انتظرب اضرب، وہ ایک الگ بات ہو گئی. ٹھیک، پھر دوسری دی ماضی کی ان ضربتا ضربتو، تو اس میں بھی دو جملے آئے، ضربتا اور ضربتو دو جملے ہو گئے. ٹھیک، تضرب اضرب دو جملے ہو گئے. یہ تو تم مضارع آ گئی، فعل ماضی تھا دونوں جگہ. لیکن اب کیا بتایا کہ جملہ اسمیہ ہو، فعل ماضی سے شروعات ہوئی ایک جگہ، فعل مضارع سے شروعات ہوئی. وہ دونوں جو جملے تھے وہ کیا تھے؟ جملہ فعلیہ تھا. لیکن اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو تو فا لائیں گے. اس کی مثال دیکھو، ان تأتینی فانت مکرمن. ان تأتینی فانت مکرمن، اگر تو میرے پاس آئے گا تو تو عزت والا ہے. اب دیکھو فانت مکرمن، یہ کیا جملہ اسمیہ ہے. انت کیا ہے؟ ضمیر ہے. ضمیر اسم ہوتی ہے، شروعات جملے کی کس سے ہو رہی ہے؟ اسم سے ہو رہی ہے. فانت مکرمن، تو دیکھو یہاں جملہ اسمیہ آ گئی تو فانت مکرمن. ٹھیک، دوسرا شرط کی جزا کیا ہو؟ امر ہو. اب دیکھو امر کی مثال ہوا، ان رأیت زیدا فاکرمہ، اگر تو زید کو دیکھے تو اس کی تعظیم کر. یہ امر ہے. دیکھو امر پہ داخل ہو گئے فا. شرط کی جزا کیا آئی؟ امر آئی، یہ جملہ امر کے ساتھ آیا تو اس پہ کیا آگے فا داخل ہو گئی. وَإِنْ أَتَاكَ عَمْرٌ فَلَا تُهِنْهُ، یہ تیسری مثال نہیں کی مثال کہ شرط کی جزا نہیں ہو تو اس پر فا داخل ہوگی. جیسے وَإِنْ أَتَاكَ عَمْرٌ فَلَا تُهِنْهُ، اگر امر تیرے پاس آئے تو اس کی اہانت نہ کرنا، اس کو ذلیل نہ کرنا. ٹھیک، اور آگے کیا بتایا؟ شرط کی جزا دعا ہو. دعا جیسے ہوتے ہیں جزاک اللہ تعالی، ہے نا، اس طرح کی دعائیہ جملے ہیں. وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا. وَإِنْ أَكْرَمْتَ، اگر تو میری عزت کرے گا، وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے. تو یہ چار جگہ بتا دی کہ شرط کی جزا اگر ان چاروں میں سے کوئی ہو تو پھر فا کو لانا واجب ہوگا. فا پھر اس پر لازمن فا آئے گی ہی آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آج کا سبق. ہم نے پڑھا کہ وہ ان حروف کو ہم نے پڑھا جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. وہ 4-5 حروف تھے، لم، لما، لام امر اور لا نہیں اور ان شرطیہ. ان شرطیہ کی تھوڑی تفصیل ہم نے پڑھ لی اور میں نے بتایا کہ ان کے علاوہ اسما بھی کچھ ہوتے ہیں جو فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں. ان کو ہم آگے پڑھیں گے اسما کی بحث میں، لیکن تھوڑی سی مشق ہم دیکھ لیتے ہیں. آج زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے تو مشق دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک، یہ دیکھو اس میں دیکھو، ان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. مشق میں بھی آپ دیکھو، ان تؤمنوا وتتقوا، ان آیا ان شرطیہ. اب اس کی جزا کیا ہے؟ لکم اجر عظیم. جملہ اس میں آگے اجر عظیم ہے نا، اس میں نا فلکم اجر عظیم. یہ اجر عظیم مبتدا ہے، لکم خبر ہے نا، مبتدا مؤخر ہو گئی اس میں. بہرحال وہ ترکیب جب ترکیب کبھی پڑھنی ہوگی تو پھر اس میں سمجھ جائیں گے. تو یہاں پہ آ گئے ان تعذبہم فانہم عبادک. یہاں بھی وہی
شرط کی جزا کیا آئی ہے؟ جملہ اسمیہ فإنہم عبادک، اس لیے فا آ گئی. ان تعذبہم، ایک تو یہ تعذب مضارع کو مجزوم کر دیا. یہاں بھی ان تؤمنو، یہ جمع کا صیغہ ہے، وہاں نون گرا دیا ان تؤمنو سے نا. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہاں بھی وہی ان تغفر مضارع مجزوم ہو گیا تغفر لہم فإنک، اور فا پر کیا آ گئی؟ فا پر جملہ اسمیہ پر فا آ گئی. ٹھیک ہے. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. دیکھو لما یدخل ہے اصل میں یدخل، لیکن ساتھ میں ملا کے پڑھ رہے ہیں تو زیر آ گیا. اذا حرک بالکسر، جب حرکت دی جاتی ہے تو کسر کے جز. بہرحال لما يدخل الایمان فی قلوبکم، لما يدخل ہے یہ، پھر ملا کے پڑھ رہے ہیں الایمان کے ساتھ تو يدخل الایمان. ٹھیک. اولئک لم یؤمنوا، یؤمنون سے یؤمنو ہو گیا، نون کو ڈراپ ہو گیا، گر گیا نون. ٹھیک. ان تنصروا اللہ ینصرکم. ٹھیک. یہاں پہ دیکھو ان تنصرون اللہ، تنصرون سے کیا ہو گیا؟ تنصرو، نون گرا دیا. ینصرکم ان جزا پر بھی مجزوم ہو گئے. ٹھیک. مضارع جو آئے گے تو مجزوم ہو گئی، ظاہر سی بات ہے. لا تکفر تدخل الجنت، یہ نہیں ہے. ٹھیک. لا نہیں ہے، اس کی وجہ سے لا تکفر، تم کفر نہ کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایک اور چیز دھیان رکھو، یاد آ گئی آخر میں بتا دیتا ہوں. تدخل جو مجزوم ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ دیکھو تھوڑی سی چھوٹی سی بات ہے کہ اگر جس طرح ان شرطیہ جو ہوتی ہے نا، ان شرطیہ، اور ان شرطیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی جزا آتی ہے. اسی طرح امر کی بھی جزا آتی ہے، نہیں کی بھی جزا آتی ہے. تو فعل مضارع اگر امر اور نہیں کی جزا ہوگا نا تب بھی وہ مجزوم ہوگا. یہاں جو ہے نہیں کی جزا ہے تدخل، یہ جزا ہے. لا تکفر کی جزا کیا ہے؟ تدخل الجنہ، تو یہ بھی مجزوم ہے، تدخل الجنت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کبھی پھر بات کریں گے آگے اسماء کی بحث میں. اصلح اعمالک تدخل الجنہ، یہاں بھی وہی ہے، امر کی جزا آئی تدخل تو یہ مجزوم ہو گیا. اصلی ایک تو خود مجزوم ہے، امر تو مجزوم ہوتا ہی امر حاضر، اور اس کی جزا تدخل آئی تو یہ بھی مجزوم ہے، تدخل الجنہ ہے نا، تدخل الجنت، تدخل الجنت ہے، یہ ملا کے پڑھ رہے ہیں تدخل. ان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور، یہاں تصبرون سے تصبروا ہو گیا ان کی وجہ سے، اسے تتقون سے تتقوا ہو گیا. ٹھیک. اور فات کیوں آئی؟ کیونکہ ان جو جزا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے. فإن ذلك من عزم الامور، ان سے شروع ہو رہا ہے، ان تو کوئی اسم پر ہی داخل ہوتا ہے. ان جاؤک فاحکم بینہم، ان جاؤک، یہاں بھی دیکھو امر، اس کی جزا کیا آئی؟ ان کی جزا، شرط کی جزا آئی امر، تو امر جب شرط کی جزا ہو تو کیا فا داخل ہوگی. فاحکم بینہم، ان جاؤک فاحکم بینہم. ٹھیک. اچھا. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، یہاں بھی وہی ہے، جملہ اسمیہ آ گیا تو فا آ گئی، جزا جملہ اسمیہ تو فا، تکفرون سے تکفر ہوگا. وإن تشکروا یرضہ لکم، وإن تشکروا یرضہ لکم. ٹھیک. وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرین، یہاں بھی دیکھو فا داخل ہو گئی، فاتقوا النار التي. تو وإن لم تفعلوا، لم کی وجہ سے نون گر گیا. اسی طرح لن تو پھر منصوب کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نون گر گیا، لن تفعلوا، پھر فا آ گئی جزا پر ہے نا. خالف نفس کا تستریح. اچھا. یہاں امر کی جزا ہے تستریح، میں نے بتایا تھا امر کی جزا پر بھی کیا، امر کی جزا بھی کیا ہوتی ہے؟ مجزوم ہوا کرتی ہے. تو یہ تھوڑی سی ہم نے مشق آپ کرا دی ہے، ان کو بڑی طرح سے، اور آپ قرآن و حدیث میں مشق کیا کریں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے.